السلام علیکم ناظرین، آپ کو لے چلتے ہیں پاکستان کے ایک خوبصورت صوبہ کے خوبصورت ضلع مانسہرہ میں۔ اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ یہ پاکستان کے بہت سے خوبصورت اضلاع میں سے ایک ضلع ہے۔ اس کی آبادی بہت زیادہ ہے۔ یہ ضلع ایک پرانی جگہ پر واقع ہے جہاں قرون وسطیٰ کے زمانے کی بستیاں ہیں۔ ناظرین، اسلام کے متعارف ہونے سے پہلے بہت سی تہذیبیں تھیں۔ اسلام سے پہلے بدھ مت اور ہندو مت تھا۔ لوگ بہت دوستانہ تھے اور مہمان نواز بھی ہیں۔ اب آبادی بنیادی طور پر نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ تقریباً نصف آبادی 2020 سال سے کم ہے۔ ناظرین، مانسہرہ کے لوگ تعلیم حاصل کرنے پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، جس میں مرد آبادی کی ایک بڑی اکثریت تعلیم یافتہ ہے، جبکہ تعلیم حاصل کرنے کا یہ رجحان خواتین کی آبادی میں خاصے کم ہے۔ ناظرین، ضلع مانسہرہ مشترکہ خاندانی نظام کا غلبہ ہے، جہاں بزرگوں کے فیصلے لینے کا اختیار، اس کے لیے انہیں وٹو کرنے کا حق حاصل ہے، اور یہ وہ چیز جو وہ نہیں سمجھتے وہ درست ہے، اور کم عمر افراد کے لیے بزرگوں کا احترام کرنا لازم ہے۔ ناظرین، خاندانوں اور پڑوسیوں کے درمیان بہت مضبوط خاندانی تعلقات ہیں، جنہیں خاندان کے افراد سمجھا جاتا ہے۔ لوگ عام طور پر سادہ لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے کھانوں کی سادہ عادت ہوتی ہے۔ وہ زیادہ تر مکئی، گندم اور چاول کھاتے ہیں۔ گھر پتھر کے اور مٹی کے بنے ہوتے ہیں، لیکن اب کچھ ماڈرن دور کی وجہ سے سیمنٹ والے مکانات بنانے میں تبدیلی آئی ہے، کیونکہ اس جگہ سے تعلق رکھنے والے لوگ شہری مقامات پر چلے جاتے ہیں اور واپسی پر وہ شہری ثقافت کو اپنے ساتھ لاتے ہیں، جو کہ بدلتے ہوئے رجحانات سے ظاہر ہوتا ہے۔ ناظرین، ضلع مانسہرہ میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اسے دوسرے مقامات سے منفرد بناتی ہیں، اور یہ اپنی تاریخی مقامات اور خوبصورتی کے لیے مشہور ہے۔ ان میں سب سے خوبصورت جگہ کاغان ہے، جو اپنے خوشگوار موسم اور خوبصورت مناظر کے لیے مشہور ہے۔ نمبر 2 پر بہت سی جھیلیں اور سیف الملوک جیسی ایک خوبصورت جھیل اسی علاقے کی ہے۔ یہ علاقہ بڑے پہاڑوں کے لمبے درختوں اور خوبصورت جھیلوں سے گھرا ہوا ہے۔ مانسہرہ کے لوگ ایک مختلف زبان بولتے ہیں، جس میں پشتو، گوجری، ہندکو اور کشمیری شامل ہے۔ اکثریتی علاقے ان کو گوجری اور پشتو بولتے ہیں، جبکہ اردو پورے ضلع میں سمجھی جاتی ہے۔ ناظرین، آبادی کی ایک چھوٹی سی اکثریت کشمیری اور کوہستانی بولتی ہے۔ زیادہ تر لوگ جو ان علاقوں سے منشیرہ تک آباد تھے۔ مانسہرہ صوبے کے دوسرے کے مقابلے میں بہت بہتر طور پر ترقی یافتہ ہے۔ یہاں پہ نقل و حمل کا مناسب نظام ہے کہ پڑوسی علاقوں سے لوگ یہاں دوسری جگہوں پر جانے کے لیے آتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ دوسرے علاقوں کے سفر سے ایک پل کا کام کرتا ہے۔ ناظرین، مانسہرہ کی خوبصورتی دلکش ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ ایک انتہائی کمزور مقام پر واقع ہے، جو کئی قدرتی آفات کا شکار ہے۔ 2005 کے زلزلے نے پورے شہر کو تقریباً تباہ کر دیا تھا۔ اس آفت میں ہزاروں افراد ہلاک ہوئے تھے اور اربوں کا نقصان ہوا تھا، اور 2010 کا قدرتی آفت بھی آئی تھی۔ شہر کی بحالی کو بھی متاثر کیا گیا ہے، جس سے بہت سے لوگوں کی زندگیوں کو معمول پر لایا گیا۔ زیادہ تر آبادی کی آمدنی کا ذریعہ زراعت کے ذرائع ہے، جس کے باشندے اپنی زمین کے مالک ہوتے ہیں۔ زیادہ تر آبادی زمینداروں پر مشتمل ہوتی ہے، جو سبزیاں اور پھل اگاتے ہیں۔
لوگوں کا کچھ حصہ سرکاری شعبے اور وہاں کام کرنے والی دیگر نجی تنظیموں کے تحت بھی کام کرتا ہے۔ ناظرین، ضلع مانسہرہ اپنی ماحولیات کے لیے بھی جانا جاتا ہے، جہاں خوبصورت درخت اور ہر جگہ ہریالی ہے۔ زمین بھی مختلف جانوروں جیسے بندروں کی رفتار ہے، لیکن بدقسمتی سے لوگ اپنے لیے کچھ مسائل پیدا کر رہے ہیں، کیونکہ مقامی لوگ اس کی وجہ سے کاشت کرتے ہیں۔ درختوں کو بڑی تعداد میں کاٹا جاتا ہے، جو اس جگہ کی خوبصورتی کو متاثر کر رہا ہے۔ ایک اور مسئلہ آبپاشی کی کمی کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے مٹی مقامی لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے درکار مطابع پیداوار نہیں کر رہی، اور یہ علاقہ زیادہ تر آبپاشی اور دیگر استعمال کے لیے بارشوں پر منحصر ہے۔ ناظرین، مانسہرہ کے لوگ کھیلوں کے شوقین ہیں، جن میں زیادہ تر کھیلے جانے والے کھیل میں گھڑ سواری، پولو، شوٹنگ اور دیگر کھیلوں میں سب سے زیادہ مقبول ہیں، جو کبھی کبھار کھیلے جاتے ہیں۔ ان میں ریسنگ، کاک فائٹنگ، رام فائٹنگ، کتوں کی مدد سے شکار اور پیدل سفر شامل ہیں۔ پولو روایتی کھیل ہے اور گرمیوں کے موسم میں چندرو تہوار دیکھنے کے لیے بہت زیادہ ہجوم آتا ہے۔ سکی غوطہ خوروں اور پیدل سفر کرنے والوں کے لیے خاص سنسنی خیز ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔